بالکل نارمل قاعدے کے مطابق. لیکن یہ ورڈ جو امرؤن ہے، جب اس کو ہم حالت نصب میں لکھتے ہیں تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اعراب تبدیل کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے اس کی حرکت تبدیل ہوتی ہے. لیکن یہ ورڈ ایک ایکسیپشن ہے کہ اس کا اعراب تبدیل کرتے ہوئے اس کے آخری 2 حرفوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. یہ واؤ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. اصل حمزہ ہے امرؤن، یہ واؤ تو صرف کرسی ہے. اب اس کو میں حالت نصب میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے گا کیسے لکھتا ہوں. امرأن، امرؤن نہیں کہا گیا، عمران، یعنی تبدیلی پچھلے حرف میں بھی واقع ہوئی. اب یہاں حمزہ کی کرسی کون آ گیا؟ الف. اور جب اس لفظ کو حالت جر میں لکھا جائے گا امرئن، اب حمزہ کی کرسی یا آ گئی کیونکہ پیچھے زیر تھی. تو اس لفظ کی ایک خاصیت ہے، اس کو آپ اب قرآن مجید میں دیکھیں گے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تینوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی سورہ مریم کے اگر الفاظ آپ ذہن میں لائیں، حضرت مریم السلام علیہ کو جب ان کی قوم نے دیکھا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر لے کے آئی تھی. وَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ ما کانا ابو کمرا سو. ان میں لکھ کے دکھاتا ہوں تو زیادہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. ابھی دیکھیں وہ جو میں نے بات کی حمزۃ الوصل ہے، لہذا ملا کر پڑھنے تو لکھنے میں ملے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. امرا سوئن، حمزہ کی دوسری حرکت کہاں گئی؟ وہ چونکہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو اعراب ہلکا ہوا ہے، اس لیے اس پر سنگل حرکت آئی ہے. یعنی لفظی ترجمہ اس کا بنے گا کسی برائی کا آدمی، یعنی برا آدمی. نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ حالت نصب میں سورہ مریم میں استعمال ہوا. اب حالت جر میں استعمال ہوا، اس کی ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے آئی ہے. سورہ عباسہ کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آج. یفر المرء، آدمی بھاگے گا، مرد بھاگے گا. اور کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یوم، اس دن، جس دن. یعنی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھوڑ دینے والی، کان بہرا کر دینے والی آواز وہ جب آئے گی تو یوم یفر المرء. قرآن مجید کا ٹیمپو بڑا فاسٹ ہے، وہ تمام سٹیجز کو بڑی تیزی سے بیان کرتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے. آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے ترکیب اس وقت کی تھی، اس وقت سمپل ہم نے مختلف حالتیں دیکھنے کے لیے، ہو کی حالتیں دیکھنے کے لیے یہ ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. آج وہ وقت آیا کہ ورک کے ساتھ ہم اس پوری آیت کو کر رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ان سب سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. اور کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، دیکھیں کل امرئ، ہر مرد، کل کتاب، ہر کتاب، کل مسلم، ہر مسلمان، پڑھ چکے ہیں تفصیل سے. تو کل امرئ، ہر مرد، اور کلو سے پہلے لام جارہ لگا ہوا ہے تو لکل امرئ،
ہر مرد کے لیے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ان میں سے شأنُ یومئذ شأنُ اس دن ایک فکر ہوگی، ایک ایسی فکر ہوگی یغنیہ جو اس کو ان سے بے فکر کر دے گی. یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہمیں فکر کس کی ہوتی ہے؟ انہی کی فکریں. مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے کہ ہم میں سے دنیاوی اعتبار سے اپنی فکر کون کرتا ہے؟ یہ مختلف سٹیجز. کوئی اپنے بھائی کی فکر کرتا ہے اگر اسے بھائی سے پیار ہے، لیکن جب فکر تبدیل ہوتی ہے، فکر بدلتی ہے تو انسان قربانی دے دیتا ہے. فکر سے مراد اب یہاں ٹینشن ذرا لیں. ٹینشن بڑھتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اس دنیا میں اپنے بھائی کو فوراً چھوڑ دیتا ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے، استاد محترم نے ایک مرتبہ سورہ عبسہ کے درس میں ان آیات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا تھا کہ واقعی مزہ آ گیا تھا ان آیات کا، کہ جو لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا فہم عطا کیا ہوتا ہے تو وہ ان آیات کو کس اعتبار سے دیکھتے ہیں. تو بڑے خوبصورت الفاظ انہوں نے کیے تھے. وہی الفاظ ان کے میں آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں اس مفہوم کو رکھنے کی کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے بھائی کو بڑی جلدی چھوڑ دیتا ہے. ذرا سی فکر ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہیں ہم عام طور پہ شریف النفس لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتے. لیکن ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ٹینشن بڑھتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو بھی اس دنیا کی زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ ماں باپ جن کے لیے انسان اس دنیا میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اپنی نوکری چھوڑ دے گا، اپنے بڑے سے بڑا فائدہ چھوڑ دے گا اپنے ماں باپ کے لیے. لیکن فکر بڑھتی ہے تو وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے اور وہ فکر آگے آ رہی ہے. فکر کیا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ عام طور پر انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا. عجیب رشتہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ رشتے ہیں ماں باپ کے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے. اور یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جسے انسان چاہے بھی تو نہیں چھوڑتا. فکر بڑھ رہی ہے، انسان قربانی دے رہا ہے. ٹینشن تھی، کاروباری ٹینشن ہوئی، نہیں بنی، بزنس الگ الگ ہو گئے. ماں باپ ساتھ ہیں، ٹینشن بڑھ رہی ہے، چھوڑ دیا. یہاں بہت کم آپ کو چانسز ملیں گے کہ اس رشتے کو چھوڑا جائے. لیکن اگر بہت ہی ٹینشن ہو جائے، فکر بہت زیادہ ہو جائے تو انسان اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کو انسان نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹوں کے لیے انسان عدالت تک جاتا ہے، ان کے لیے لڑتا ہے کہ میرے بیٹے ہیں، مجھے دلوائے جائے. تو بڑی خوبصورت ترتیب میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. بھاگے گا انسان اس دن اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. یعنی اس ترتیب میں دیکھیں، یعنی بیٹوں تک کو بھی وہ چھوڑ دے گا، انہیں بھی اوائڈ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جو اس دن اسے فکر ہوگی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جو فکر اسے اس دن ہوگی وہ فکر اسے ان سب سے بے فکر کر دے گی.